دیکھیں قربانی کا فلسفہ تو ہم نے ویسے ہی بھلا دیا ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ہم نے اصل میں کیا کہ ہم نے ہر چیز کے اندر سے نا اس کا فلسفہ رہنے دیا اور اس کی جو روح تھی نا وہ نکال لی ہے. اب آپ دیکھیں کہ قربانی کا فلسفہ جو مکمل جو اس کی روح تھی وہ تھی کیا؟ وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو آپ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی قربان کرنے پہ کوئی تردد نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام کے ہمیں قربانی سے میسج کیا ملتا ہے؟ وہ تو یہ میسج ملتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خواب میں ایک چیز دکھائی گئی کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر رہے ہیں تو آپ نے بلا تردد اپنے بیٹے سے وہ خواب بیان کیا اور قربان جائیں اس بیٹے کے اوپر بھی اس نے کہا ابا جی آپ کو جس طرح آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے آپ اس طرح کیجیے. تو اصل تو یہ امتحان تھا کہ ہم جب دنیا کے اندر ہماری خواہشات نفس جو ہیں وہ آڑے آئیں اور پھر ہمارے رب کا حکم آئے تو ہم اپنے رب کے حکم کو پریفرنس دیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پریفرنس دیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس چیز کو تو بھلا دیا. ہم نے کہا جی قربانیوں پہ زور رکھو. اب جس کے گھر کے سامنے 4 بکرے بندے ہوتے ہیں یا 5 بکرے بندے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ محلے میں اس کی بڑی شوشہ بنی ہوتی ہے. اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ بن گیا کہ ہمارے ہاں ٹیڈی بکرا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ہاں بھیڑ کوئی نہیں کرتا، ہمارے ہاں دمبا کوئی نہیں کرتا. اچھا وہ بندہ کرتا ہے جس کو بیچارے کو کوئی چیز اور ملتی نہیں ہے یا اس کے بڑا وہ شرمندہ پھرتا ہے. دمبے کو لے کے وہ کبھی باہر نہیں آیا، بکرے کو لے کے سارے باہر پھر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ جی اس دفعہ ہم نے بکرا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جب نیکی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ تو آج کی بات ہوگی. میں آپ کو صحابہ کرام کے دور کی ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے عطا بن یسار ایک تابعی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ابو ایوب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کس طرح کیا کرتے تھے؟ اب تو دیکھیں نا ہمارے ہاں تو یہ بتا دیا گیا نا کہ جناب جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اچھا وہ صاحب استطاعت کا بھی انہوں نے ہر ایک کا نصاب بنا دیا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ دے قربانی. وہ ہر بندہ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو وہ چاروں پہ انہوں نے قربانیاں فرض کر دی ہیں. اچھا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم ایک گھر میں رہنے والے ایک قربانی کیا کرتے تھے، وہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی. اور اب وہ حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو، لوگ آپس میں فخر و مباحات کرنے لگ گئے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے لگ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابو ایوب انصاری کے دور میں، صحابی رسول کے دور میں یہ وقت آ چکا تھا کہ لوگ فخر کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے. تو آج تو حالات ہی بگڑے ہوئے ہیں. آج تو ہمارے اندر سے وہ صرف وہ قربانی کا جانور رہ گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ مجھے تمہارے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اب وہ تقویٰ آپ چاہے ایک چھوٹے سے جانور کی قربانی سے کر لیں. دیکھیں یہی چیز ہے نا کہ جس وقت منافقین جو تھے غزوہ تبوک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ لاؤ اپنے مال، تو منافق جو تھے وہ کچھ لے کے آتے تھے، بڑی مشکل سے وہ لے کے آتے تھے. تو ایک صحابی پورے دن محنت مزدوری کر کے ایک چند کھجوریں کلو یا 2 کلو کھجوریں لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ قبول کیجئے. تو منافقوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ جناب اس سے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے یہ جو چند کھجوریں یہ لے آیا اس سے کون سا 30,000 کا لشکر ہے یہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی پیاری لگیں آپ نے پھر وہ پورے ڈھیر کے اوپر وہ پھیلا دی کھجوریں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بھی ان منافقوں کی مذمت کی کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی میٹر کرتی ہے، مقدار. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. آپ 1 کروڑ روپیہ دے دیں، حرام کی کمائی سے دے دیں یا نیت بری رکھ کے دے دیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، 0. اور آپ 10 روپے دیں خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے دیں، وہ اللہ کے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنا زیادہ اس کی قیمت لگی ہے. تو ہم نے تو اصل میں یہ فلسفہ جو تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ عید کی نماز جو کہ فرض نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے سارے بڑے اچھے کپڑے اور خوشبوئیں لگا کے آئیں گے، لیکن فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا. حالانکہ فجر کی نماز فرضیت کے اعتبار سے فرض ہے، وہ نہیں کوئی پڑھنے آئے گا. لیکن عید کی نماز میں اچھا پھر ہمارے یہاں ایک اور بھی رواج یہ بن گیا ہے، جو عید کی نماز نہیں پڑھتا مجھے کہتا ہے او یار تو کافر ہو گیا، عید کی نماز تو پڑھ لے. مطلب ہم نے خود یہ چیزیں کر دی کہ جناب چلو عید کی نماز تو پڑھ لو، حالانکہ عید کی نماز سنت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کس طرف جا رہی ہیں. یہ جب تک ہم اپنی نیتیں نیکیوں میں اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں ان قربانیوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا.
قربانی ایک بہت اعلیٰ سنت ہے، بہت عرفہ سنت ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر اس کا فلسفہ نہیں ہے، اس کی ہمیں سوچ نہیں ہے کہ یہ ہمیں قربانی کا حکم دیا کیوں گیا ہے۔ صرف جانور پہ چھری پھیرنا اللہ کے منشا نہیں تھا کہ جانوروں کو ذبح کرو، اللہ کا منشا یہ تھا کہ زندگی کے معاملات میں جب کبھی بھی تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہدایت آئے، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس کوئی روشنی لے کے آئیں، کوئی احکام حکم لے کے آئیں، تو اس وقت اپنا سر جو ہے وہ جھکا دو، چاہے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اصل میں قربانی کا فلسفہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہم نے باقی چیزوں کو ایک دنیاوی رسم بنا کے رکھ دیا کہ جناب ہمارا بکرا موٹا تازہ ہونا چاہیے، ذرا دکھنے والا ہونا چاہیے، اور پھر ابھی آپ دیکھیں گے کہ قربانی کے فضائل کے اوپر جو احادیث بیان کی جائیں گی وہ بھی اسی قسم کی ہوں گی، گو کہ وہ ساری کی ساری ضعیف احادیث ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ جب گرے گا تو انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جناب اپنے جانور کو موٹا تازہ کرو اور وہ اس پہ آپ قیامت والے دن چڑھ کے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جناب آپ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوں گے اتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اب جناب بالوں والا لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نہ بالوں والا کہاں سے ملے، تو بھائی یہ تو اسلام کا تو یہ منشا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے کہ ہم ہر نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں۔